نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی جزاک اللہ۔ آج ہم ظرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ظرف کا مطلب ہے انویلپ، لفافہ جس میں ہم کوئی پرچی رکھتے ہیں، اس کو ظرف کہتے ہیں عربی میں۔ ایڈورب اس کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ظروف ہے۔ ظرف کا کیا مطلب، اس کے بارے میں 3 باتیں آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح ڈال دیں۔ نمبر 1، ظرف کیا ہے؟ ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کے وقت یا جگہ کا تعین کرے۔ وہ اسم جو کسی کام کے وقت کا یا جگہ کا تعین کرے یا مفہوم بیان کرے یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے۔ مثال کے طور پہ وقت کا مطلب ہے کہ کوئی آپ پوچھتے ہیں کہ تم کب اسکول جاؤ گے، تو آپ کہتے ہیں میں سورج نکلنے کے بعد اسکول جاؤں گا۔ بعد، تو سورج نکلنے کے بعد یہ ظرف ہے، بعد، کہ میں بعد، یہ آپ کو جگہ وقت کا تعین دے رہا ہے کہ بھئی سورج نکلنے کے بعد میں آؤں گا۔ آپ کہتے ہیں کب کھانا کھائیں گے، میں ظہر سے پہلے کھانا کھاؤں گا۔ یہ آپ کو وقت کا تعین بتا رہا ہے، یہ وقت کا مفہوم بتا رہا ہے کہ میں ظہر سے پہلے، قبل میں ظہر سے پہلے کھانا کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وقت کا تعین ہے۔ میں 2 دن بعد واپس آؤں گا، میں 2 دن بعد لاہور سے واپس آؤں گا۔ یہ بعد یہ آپ کو وقت کا تعین دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جگہ کا تعین، جگہ کا مفہوم کا مطلب کیا ہے؟ جگہ کا مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں گاڑی مدرسے کے پیچھے ہے، پیچھے کا مطلب ہے ورا۔ یہ آپ کو جگہ کا مفہوم بیان کر رہا ہے، جگہ کا تعین کر رہا ہے کہ یہ مدرسے کے پیچھے ہے، یا لڑکا کدھر ہے، پیچھے، ورا کہتے ہیں، یہ ظرف ہے ورا۔ کہتے ہیں کہ استاد کدھر ہے، استاد مسجد کے سامنے ہے، امامہ، سامنے یہ جگہ کا تعین کر رہا ہے کہ مدرسے کے یہ استاد جو ہیں وہ مسجد کے سامنے ہیں، امام المسجد، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ اسم جو کسی کام کے وقت یا جگہ کا تعین کرے اس کو ظرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی ہے ذہن نشین کرنے والی۔ دوسری بات کیا ہے کہ ظرف عام طور پر مضاف بن کر آتے ہیں اور بعد میں آنے والا مضاف علیہ ہوتا ہے۔ ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، مضاف علیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ مضاف علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایڈورب جو ہیں، یہ جو بھی ہیں یہ مضاف بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مضاف علیہ، تو اس والے مضاف کو ہم کہیں گے ظرف مضاف، اور اس کے بعد آنے والے اسم کو کہیں گے مضاف علیہ جو حالت جر میں ہوگا۔ تیسری بات کون سی یاد کرنے کی ہے؟ ظرف عام طور پہ، اچھا ضروری نہیں ہے، عام طور پہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، عام طور پہ، حالت رفع میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ حالت نصب میں یہ جو ہیں یہ حالت جر میں بھی جا سکتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یا مثال کے طور پہ حالت جر میں اس لیے جاتے ہیں کہ پیچھے حرف جار ہو، تو اس وجہ سے یہ حالت جر میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں ظرف جمع ظروف، ایڈوربز اس کو کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظرف مثال کے طور پہ جو وقت کا تعین کرے، ان کو ہم کہتے ہیں ظرف زماں، ایڈوربز آف ٹائم۔ دوسری قسم جو ہے وہ ظرف مکان ہے جو جگہ کا تعین کرتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، جگہ کا تعین کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، ایڈورب آف پلیس۔ اب یہ دو سوال ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ متا دیکھیں، ظرف زمان کے لیے سوال کیا آئے گا؟ متا، کب، تم کب کھانا کھاؤ گے، تم کب اسکول سے واپس آؤ گے، تم کب سو گے۔ تو یہ کب جو ہیں یہ ظرف زمان کے لیے آئے گا کہ تم کب آؤ گے، تو آپ کہتے ہیں میں 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ ظرف مکان آئینہ، کہاں،
تو جب آپ کہاں کا سوال کریں گے کہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، لڑکا کہاں ہے، تو آپ کہیں گے لڑکا کلاس روم میں ہے، لڑکا جو ہے وہ گاڑی کے سامنے ہے یا گاڑی کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کہاں ہے، استاد جو ہے بلیک بورڈ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی جگہ کا تعین کرنے کے لیے آئینہ، یہ سوال آپ پوچھیں گے تو ظرف مکان میں جواب آئے گا اس کا۔ اس بات پہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اس کی مثالیں، ظرف زمان اور ظرف مکان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ہم۔ ظرف زمان کی کیا ہے؟ ظرف زمان وقت، یوم دن، قبل پہلے، بعد، ہینا وقت، تو یہ ظرف زمان کی مثالیں ہیں، یوم، قبل، بعد، ہینا، ٹھیک ہے۔ ظرف مکان کی مثالیں کون سی ہیں؟ عند، پاس، مع، ساتھ، تحت، نیچے، فوقا، اوپر، ورا، پیچھے، خلفہ، اس کا مطلب پیچھے ہے، امامہ، آگے یا سامنے، ٹھیک ہے نا، سامنے، بینا، درمیان، حولا، ارد گرد۔ تو یہ اس کی اور بھی ہیں، یہ ظرف زمان اور ظرف مکان اور بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں اور ڈیٹیل کے ساتھ بھی جب اسم کا چپٹر پڑھیں گے، یہ فعل کا چپٹر پڑھیں گے، تو فعل کے چپٹر میں بھی ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ ایک مثال ہے، اس مثال کے ذریعے آپ سمجھ جائیں گے کہ ظرف زمان اور ظرف مکان کے بارے میں۔ دیکھیں، میں نے شام کے وقت گھر کے پیچھے گاڑی کھڑی کی، شام کے وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کب کھڑی کی؟ شام کے وقت، یہ ظرف زمان ہے۔ کہاں کھڑی کی؟ گھر کے پیچھے، یہ آئینہ، کہاں کھڑی کی؟ گھر کے پیچھے، گھر کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، گھر کے دائیں جانب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ظرف زمان اور ظرف مکان کی آسان سی مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب ہم اس کی ایک مثالیں دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں ہم اس کی، ظرف زمان کی اور ظرف مکان کی۔ انشاءاللہ اس مثال سے ہمیں مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی باذن اللہ۔ اب دیکھیں ظرف مکان کی مثال دیکھیں، امام المسجد۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں اوپر کہ یہ جو امامہ ہے یہ سامنے، یہ ظرف ہے، ظرف مکان۔ تو ظرف مکان، ظرف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ عام طور پہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، امامہ، اور یہ مضاف بن کے آتے ہیں، تو یہ مضاف بن کے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوگا، تو یہ مسجد مجرور ہے، تو یہ مرکب اضافی بن گیا ہے۔ تو دیکھیں، امام المسجد، امامہ یہ مضاف ہے، اس کو ہم ظرف مضاف کہیں گے اور یہ منصوب ہے۔ پھر مسجد مضاف علیہ ہے اور یہ مجرور ہے، تو امام المسجد، مسجد کے سامنے، ظرف مضاف منصوب اور یہ مضاف علیہ مسجد، اور یہ حالت جر میں ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ظرف مضاف اور مضاف علیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ان کی مثالیں دیکھیں نیچے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عند ظرف مکان، اور اس میں جلالہ، اللہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے، تو عند اللہ ظرف مضاف، عند بن گیا ہے ظرف مضاف، اور اس میں جلالہ مضاف علیہ بن گیا ہے، تو مرکب اضافی بن جائے گا یہ، عند اللہ، اللہ کے پاس، فوق العذاب، فوق ظرف مکان، عذاب تو یہ ظرف مضاف ہے اور یہ مضاف علیہ حالت جر میں، عذاب کے اوپر، تحت الشجرت، تحت ظرف ہے، ظرف مکان، حالت نصب میں ہے، شجرت یہ مضاف علیہ حالت جر میں ہے، درخت کے نیچے، مع الصابرین، مع حالت یہ ظرف ہے، ظرف مکان، اور صابرین صابر کی جمع ہے، اور صابر کی جو جمع ہے وہ حالت رفع میں صابرون آئے گا، جبکہ حالت نصب اور جر میں صابرین آئے گا۔ تو یہاں پہ صابرین کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ حالت جر والی اس کی قسم ہے، تو مع الصابرین یہ حالت جر میں ہے، مضاف علیہ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ظرف زمان کو دیکھیں، یہ ظرف زمان کو دیکھیں، اس میں مرکب اضافی دو آ گئے ہیں،
اس کو ضرور تھوڑا سا دیکھیں. خیر یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, پھر بھی آپ دیکھ لیں مرکب اضافی کو. اب دیکھیں ظرف زمان من عذاب یوم القیامت, ٹھیک ہے, قیامت کے دن کے عذاب سے. اب قیامت کیوں آیا حالت جر میں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یوما کا مضاف الیہ ہے اس لیے حالت جر میں ہے. یوما اس کا مضاف ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ یوما کیوں حالت جر میں آئے ہیں؟ حالت نصب میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ظرف ہے, ٹھیک ہے. یہ اس لیے حالت جر میں ہے کیونکہ یہ عذاب کا مضاف الیہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے حالت جر میں ہے. اب یہ جو عذاب ہے جو ہے یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حرف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں آ گیا ہے. تو یہ آ جائے گا من عذاب یوم القیامت, قیامت کے دن کے عذاب سے. اب دیکھیں من حرف جار, عذاب مضاف بن رہا ہے, یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے یوما, تو یہ حالت جر میں چلے گا. اب یوما یہاں مضاف بن رہا ہے اس کا قیامتی, تو یہ حالت جر میں اس کو لے جائے گا یومل اس کی وجہ سے حالت جر میں, اور یہ جو ہے مضاف الیہ اس ظرف کا. اب دیکھیں ان دونوں مثالوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کافی حد تک. اب ہم دیکھتے ہیں ضمیر کو, ضمائر کو دیکھتے ہیں اب ہم کہ یہ ظرف کے ساتھ جو ہیں ضمائر ملیں گے. ابھی بسم اللہ, اب ان ظرف کو دیکھیں آپ. یہ ظرف جو ہیں, یہ جو ضمیر ہے, ہم ضمیر پڑھ چکے ہیں نا. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ناؤن, یہ اسم کی جگہ جو استعمال ہوتے ہیں اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں. ناؤن کی جگہ جو استعمال ہو اس کو پروناؤنس کہتے ہیں. یعنی جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں. تو اسم ضمیر دیکھیں, اسم ضمیر مضاف الیہ بن کر آ سکتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں نا مضاف الیہ میں, مرکب اضافی میں, کہ یہ اسماء ضمائر جو ہیں یہ بھی مضاف الیہ بن کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ اسم کے ساتھ مل کر. تو اب دیکھیں اسماء ضمائر کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہوئی ہیں. ایک کو منفصلہ کہتے ہیں, ایک کو متصلہ کہتے ہیں. منفصلہ ڈیٹیچڈ جو الگ ہوتے ہیں اور پہلے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور متصلہ کو ہم کہتے ہیں اٹیچڈ, یہ بعد میں آتے ہیں اور یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. جبکہ یہ منفصلہ جو ہیں ان کی اعرابی حالت رفع میں ہوتے ہیں, جبکہ یہ متصلہ جو ہوتے ہیں وہ ان کی اعرابی حالت نصب اور جر میں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بلیک کلر میں جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں یہ ضمائر ہیں, ضمائر منفصلہ ڈیٹیچڈ پروناؤن حالت رفع میں ہوتے ہیں یہ والے, ٹھیک ہے نا. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحنو, یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے اور یہ حالت رفع میں ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہ جو ریڈ کلر والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, یہ متصلہ ہے اور یہ جو ہیں مضاف الیہ بن کر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اعرابی حالت نصبی اور جری ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس لیے یہ جو ہیں ظرف کے ساتھ آئیں گے, ظرف مضاف بنے گا, جبکہ یہ ضمائر متصلہ مضاف الیہ بنیں گے. کیوں مضاف الیہ بنیں گے؟ کیونکہ ان کی حالت جر میں ہوں گے. اب اس کو دیکھیں آپ, ان دا ظرف کو ہم اس میں ضمیر متصلہ کے ساتھ ہم ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ اندہو, اس کے پاس, ٹھیک ہے نا, اس ایک مرد کے پاس. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں, بار بار پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو ہے اندہو اس ایک مذکر کے پاس, اندہما ان دو مذکر کے پاس, اندہم ان سب مذکر کے پاس, ٹھیک ہے نا. اندہم, اندہم اس کے ساتھ. اب یہ ظرف جو ہیں اندہا مؤنث غائب کے لیے آئے گا, اس ایک مؤنث کے پاس, اندہما ان دو مؤنث کے پاس, اندہن ان سب مؤنث کے پاس. اب یہ مخاطب کے لیے آئے گا, اندکا تمہارے پاس, ٹھیک ہے نا, تم ایک مذکر کے پاس, یعنی عندکما تم دو مذکر کے پاس, عندکم تم سب کے پاس. یہ مؤنث کے لیے آئے گا, عندکی تمہاری تم ایک مؤنث کے پاس, عندکما دو کے پاس, عندکن تم سب مذکر مؤنث کے پاس.
عندی، عندی، اب دیکھیں عندی آ گیا میرے پاس. اس میں ایک چیز پوائنٹ یاد کرنے والا ہے، اپنے ذہن نشین کر لیں کہ عندی، دیکھیں یہاں پہ سارا عندہ آیا ہوا ہے، حالت نصب میں سارے آئے ہیں، عندہ عندہ عندہ. یہاں عندی آ گیا ہے. عندی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو متکلم ہے، متکلم کی یہ جو ہیں یہ اپنے سے پہلے اس کے اوپر حرف کے اوپر زیر مانتا ہے، یہ اور کچھ نہیں مانتا، کہتا ہے میرے پہلے زیر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ زیر کو تسلیم کرتا ہے، باقی زبر کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اس لیے اس سے پہلے آپ کو زیر لگانی پڑے گی. عندی، میرے پاس. ٹھیک ہے نا، واحد متکلم جو ہے وہ زبر نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے جو بھی آئے گا وہ زیر ہو کر آئے گا. عندی، میں ہوتا ہے نا، جس طرح میں، واحد متکلم کہتا ہے میں، میرے پاس. ہم بھی آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے کہہ رہا ہوں کہ جو میں ہوتا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں ہوں، میرے سامنے کو زیر ہو کر آؤ گے، میرے سامنے کوئی زبر بن کے نہیں آئے گا. میں ہوں. ہر ایک انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کچھ، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ عندی، میرے سامنے زیر، تو وہ زیر آ جائے گی عندی. پھر عندنا، وہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، عندنا، ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، دال کے اوپر زبر آ جائے گی. تو یہ ایک پوائنٹ ہے، آپ یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ عندی کے ساتھ زیر آئے گی، باقی سب کے ساتھ دیکھیں عندہ. اسی طرح ہم ادھر دیکھ لیں لدہ، لدا کا مطلب بھی پاس ہوتا ہے. لدا کو اب ہم کیسے ان ضمائر متصلہ کے ساتھ ملائیں گے؟ لدا، یہاں پہ یہ یا جو ہے یہ آواز نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، نقطے نہیں ہیں، اس لیے اس کے نیچے نقطے لا کے سکون دے دیں گے اس کو. لدئی، لدئی آ جائے گا، لدئی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لدئی ہو. ٹھیک ہے، لدئی ہو آ جائے گا. ادھر دیکھیں، لدئی ہو، لدئی ہما، لدئی ہم، لدئی ہا، لدئی ہما، لدئی ہننا، لدئی کا، لدئی کما، لدئی کم، لدئی کی، لدئی کما، لدئی کننا. اب لدئی، اب یہاں عندی آ گیا ہے. اب اس کو ذرا سا دیکھ لیں، اس میں پھر ذرا سا مسئلہ آ گیا. اب اس کو یہاں پہ دیکھیں، اب اس کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش. لدئی، اور یہ یا ساکن آ گیا ہے واحد متکلم کے لیے، یہ بھی ساکن، سکون ہے اس کے اوپر بھی سکون ہے، تو اس کے اوپر شد آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، اور شد کے اوپر ایک زیر لگا لیں گے تو کیا آ جائے گا؟ لدیہ، میرے پاس، لدیہ، میرے پاس. بالکل اسی طرح ہم تحتا کو بھی لیں گے، تحتا کو بھی ایڈورب کو استعمال کریں گے ان سب کے ساتھ. تحتا، تحتہو، تحتہما، تحتہم، تحتہا، زبر آئے گی تے کے اوپر، تا کے اوپر زبر آئے گی، یاد رکھیں. تحتہن، تحتکا، تحتکما، تحتکم، تحتکی، تحتکما، تحتکن، تحتی، یہ تحتی آ جائے گا پھر یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، اس تا کے اوپر زیر کی بجائے یہاں پہ نیچے زبر کی بجائے زیر آ جائے گا، تحتی. اور آخر میں تحتنا، ہم سب کے نیچے، تحتنا. تو یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ جو ہے اہم نقطہ تھا، جو ہم ظرف کو ضمائر کے ساتھ ملائیں گے اور ضمائر متصلہ کے ساتھ ملائیں گے، اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا ضمائر کے ساتھ ایڈورب جب ملتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ظروف کی، کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں اس کی، ظروف کی اور اس کی کیا کہتے ہیں اسماء ضمائر کی. یہ انشاءاللہ آپ خود بھی کریں تو اس کی ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اس کو آپ دیکھیں. اب دیکھیں ظرف کے ساتھ ضمیر. ٹھیک ہے نا، ضمیر کیا ہوگا؟ یہ ضمیر مضاف الیہ ہوگا. یہ ضمیر کون سا ہوگا؟ ضمیر متصلہ ہوگا، کیونکہ حالت جر میں ہوتی ہے اس کی عربی حالت نصب اور حالت جر میں ہوتی ہے. تو ظرف کو ضمیر کے ساتھ ملائیں گے. اب دیکھیں یہ مثال، عند ربکم، عند یہ ظرف آ گیا، رب یہ مضاف الیہ ہے، اور کم مضاف، یہ اس میں ضمیر آ گیا. ٹھیک ہو گیا، تو یہ عند آ گیا ظرف مضاف، اس کو ہم کہیں گے ظرف مضاف عند. ٹھیک ہے، رب جو ہے مضاف الیہ ہے اس کا، اس لیے یہ ربکم آتا ہے. تو ربو کو پتہ ہے ربی آ گیا، ربی، با کے نیچے زیر آ گیا، حالت جر میں چلا گیا. کس وجہ سے حالت جر میں چلا گیا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. کس کا مضاف الیہ ہے؟ یہ عند کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے یہ ربی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اور یہ ظرف مضاف اور یہ مضاف الیہ. پھر ربی پھر مضاف بن رہا ہے. کس کا مضاف بن رہا ہے؟ کم کا. ربی کم، یہ کم جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ کم جو ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں متصل ہے، اور یہ اس کی اعرابی حالت جر میں ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ متصل ہے، ملا ہوا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ظرف مضاف اور یہ دونوں مل کر مضاف الیہ بن جائیں گے ظرف مضاف کا. تو یہ سارے مل کر کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی. عندہ ظرف مضاف ہو جائے گا. ربکم یہ مضاف الیہ ہو جائے گا اس کا. تو یہ مرکب اضافی بن جائے گا. اس پہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہ آگے دیکھیں، من قبلکم. من یہ حرف جار آ گیا، اس لیے قبل یہ ظرف ہے اور یہ حالت جر میں ہے اس من کی وجہ سے. من قبلکم، کم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر ہے اور ضمیر متصل ہے اور یہ حالت جر میں ہے. من تحتہا، من تحت، تحتی آ گیا، تحتا نہیں آیا ہے. حالت نصب میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ظرف ہے. یہ تحتا جو ہے یہ ظرف مکان ہے. تو یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ اس من کی وجہ سے. تحت ہا، ہا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، واحد مؤنث کے لیے جو ضمیر آتی ہے. تو اس کے نیچے من تحتہا، تحتا اقدامنا. اب یہ تحتا آ گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے، تحتا آ جائے گا. اقدام، تحتا چونکہ یہ ظرف مضاف بن رہا ہے. اقدام قدم کی جمع ہے. اقدام، اقدام یہ حالت جر میں چلا گیا ہے. کیوں یہ حالت جر میں کیا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس تحتا کی. نہ ضمائر متصلہ میں سے ہے، نہ ہم. تو یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے اقدامنا کا. تو یہ ہو جائے گا تحت اقدامنا، ہمارے قدموں کے نیچے. اب یہ پھر من آ گیا ہے. وراء جو ہیں وہ یہ ظرف مکان ہے لیکن یہ حالت جر میں ہے اس من کی وجہ سے. وراء الحجرات، حجرات یہ مضاف الیہ بن رہا ہے وراء کا. وراء ظرف مضاف ہے. تو من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے. فوق عباد ہی، تو فوق پر، عبادی حالت جر میں عبادی اس فوقہ کی وجہ سے. ظرف مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہی، اس کے، اس فوق عباد ہی اپنے بندوں کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں من فوق الارض، من حالت جر، اس لیے فوقہ جو ہے یہ ظرف ہے لیکن یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ اس حرف جارہ کی وجہ سے. فوق الارض، ارض کیوں حالت جر میں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے فوقہ کا. کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ظرف ہیں یہ مضاف بن کے آتے ہیں اور دوسرے والا مضاف الیہ بنتا ہے، اس لیے یہ حالت جر میں ہے ارض. وراء ظہورہم، وراء پیچھے، ظہور پیٹھوں کو کہتے ہیں، پیٹھ کمروں کو کہتے ہیں پیچھے. وراء ظہور حالت جر میں اس لیے ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے وراء کا. ہم ضمائر متصلہ حالت جر میں. وراء ظہورہم ان کی پیٹھوں کے پیچھے. تو ان مثالوں کو آپ ذرا دیکھتے جائیں اور ان کو آپ اپنے ذہن میں دہراتے جائیں. انشاءاللہ آپ کو یہ ظروف کی سمجھ آ جائے گی. ابھی ہم آگے اس کے بعد شبہ و جملہ کے بارے میں پڑھیں گے. اس شبہ و جملہ کا جو تعلق ہے وہ ان ظرف کے ساتھ ہے اور مرکب جاری کے ساتھ ہے. وہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم وہ اس کے بارے میں سیکھیں گے، شبہ و جملہ کے بارے میں، تاکہ وہ جو ہی آئے تو وہ آپ کو سمجھ پڑ جائے کہ یہ شبہ و جملہ سے کیا مراد ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور اسی طرح قرآن پاک سے ہماری عقیدت، ہماری محبت برقرار رکھے اور اس میں مزید اضافہ فرماتا رہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.